السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ عشا بیٹا جلدی کرو، کالج کا وقت ہو رہا ہے۔ سبین بیگم نے ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے اسے آواز دی۔ جی مام، آ رہی ہوں۔ وہ آئینے میں ایک نظر خود پر ڈالتی ہوئی وہیں سے انہیں آواز لگاتی نیچے بھاگی۔ کتنی دیر لگاتی ہو؟ اب تمہاری وین آ جائے گی اور تم ناشتہ کر رہی ہوگی۔ سبین بیگم نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ چل مام، میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ سینڈوچ کی بڑی سی بائٹ لیتی وہ ہنس کر بولی۔ سبین بیگم نفی میں سر ہلاتی ہوئی خود بھی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ انہیں بھی اپنے کسی کام سے باہر جانا تھا۔ وہ اپنی وین کی چند لڑکیوں کے ساتھ کالج کے سامنے اترتی ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لگاتار ان کے لیکچرز پر لیکچر ہو رہے تھے۔ اب بس آخری لیکچر تھا، لیکن اس لیکچر میں سب لڑکے لڑکیاں ایکٹیو ہی ہوتے تھے۔ وہ سب سیدھے ہو کر بیٹھے جب سر کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سلام کرتے ہی اٹینڈنس لی اور اس کے بعد وہ پڑھانے لگے۔ عشا کا دھیان بورڈ پر کم اور اپنے خیالوں میں زیادہ تھا۔ وہ گمسم سے بیٹھی بورڈ کو دیکھتے اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ سر اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ عشا، کہاں دیکھ رہی ہو؟ سر بلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دوست نے اسے کونی مارتے ہوئے بتایا۔ عشا ہڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آتی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ یس سر، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مس عائشہ، یہ سوال آپ حل کریں گی۔ سر غصے سے بولے تھے۔ جی سر، وہ لب بھینچتی ہوئی بولی، لیکن اسے سوال نہیں آیا تھا جس پر سر نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی، اور وہ منہ بناتی چپ چاپ سنتی رہی۔ سر غصے سے کلاس روم سے کلاس ختم ہونے سے پہلے چلے گئے۔ وہ بھی افسردہ سی کلاس سے باہر نکل آئی۔ باہر آئی تو اسے پتہ چلا کہ آج واپسی پر وین نہیں آنے والی، مطلب اسے خود ہی جانا تھا۔ وہ چھٹی کے وقت کالج گیٹ سے باہر نکلتی اپنے دھیان ہی آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے پاس ایک سفید رنگ کی وین آ کر رکی۔ عشا نے سر اٹھاتے اس طرف دیکھا تھا جس میں پلک جھپکتے ہی دو نقاب پوش اس وین سے باہر نکلتے عشا کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی، ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور دوسرے نے کھینچتے ہوئے وین کے اندر ڈالا۔ اس کے بعد وہ تاریکی میں جانے لگی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ جی باس، ہم لے آئے ہیں لڑکی کو۔ ایک آدمی فون کان سے لگائے اپنے باس سے بات کر رہا تھا، جبکہ عشا کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ تھوڑی اس آدمی نے بات کرنے کے بعد فون رکھ دیا۔ کیا کہا باس نے؟ کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ ہے تو بہت خوبصورت۔ دوسرا آدمی اپنی مکرو نظریں دروازے پر گاڑتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، اگر باس نے سن لیا تو تجھے جان سے مار دیں گے۔ باس خود آ رہے ہیں۔ وہ آدمی تنفر سے اسے دیکھتا سر جھٹک کر بولا تو دوسرا آدمی بھی سیدھا کھڑا ہوا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں اندھیرے میں پایا۔ اندھیرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی چلا رہی تھی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اسے چلاتے ہوئے، اب تو اس کا گلا بھی بیٹھنے لگا تھا۔ اس کی آوازیں باہر بیٹھے آدمیوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن ان کے باس نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اپنے ہی مزے میں تھے جب وہاں دو پینٹ کوٹ پہنے نوجوان داخل ہوئے۔ اپنے باس کو وہاں دیکھتے کھڑے ہوتے انہوں نے سلام کیا۔ لڑکی کہاں ہے عثمان؟ اس نے ارد گرد دیکھتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر میں پوچھتا ہوں، اس کے سیکرٹری عثمان نے کہا اور اپنے بھیجے گئے بندوں کی طرف بڑھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے اپنے دونوں آدمیوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، سامنے کمرے میں۔ اس آدمی نے حیران نظروں سے عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس عثمان کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے کام کرتا ہے۔ سر آئیے۔ عثمان نے اس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ باہر سے لائٹ آن کرتے اس نے کمرے کا تالا کھولا۔ وہ اندر چلا گیا اور عثمان باہر ہی رک گیا۔ باس، یہ آدمی کون ہے؟ اس آدمی نے عثمان سے پوچھا۔ جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، عثمان نے سنجیدگی سے کہا۔
اور زرار خان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چلا چلا کر تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے آنکھیں بند کیے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں لائٹ روشن ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے کوئی شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ عشا اپنے سامنے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھتی پریشانی سے بولی۔ لڑکی، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے طریقے سے بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ زرار نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرے بابا؟ وہ سہمتی ہوئی پیچھے دیوار سے لگی۔ ہاں، تمہارے بابا۔ کہاں بھاگا ہے تمہارا باپ؟ میری کمپنی کا سارا ڈیٹا چوری کر کے بھاگ چکا ہے۔ زرار سپاٹ لہجے میں بولتا اس کی طرف قدم بڑھاتے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر رکا۔ میرے بابا نہیں ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ رونے سے اس کا چہرہ سرخ پڑتا مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے زرار اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا اسٹل ہوا تھا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں ہے بتاؤ؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے گرایا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کے چہرے کے قریب دیوار پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ دیوار میں گھستی ہوئی چلائی۔ جھوٹ۔ وہ پھر سے گرایا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ عثمان؟ وہ پیچھے ہٹتا دھاڑا۔ جی سر۔ عثمان پلک جھپکتے ہی حاضر ہوا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ زرار نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر یہ… عثمان کا سر گھوم گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے سر پر کمرے کی چھت آ گری ہو۔ کیا یہ عثمان؟ کون ہے یہ؟ زرار اس کی طرف دیکھتا ہوا گرایا۔ سر یہ اویس کی بیٹی نہیں ہے۔ لگتا ہے میرے آدمیوں سے غلطی ہو گئی۔ عثمان نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ زرار کی سرخ نظریں اسے وہاں کھڑے ہونے نہیں دے رہی تھیں۔ سر میں ابھی پوچھتا ہوں ان سے۔ اس کے پہلے کہ اس کی شامت آتی وہ ہڑبڑاہٹ میں کہتا ہوا باہر بھاگا۔ عشا گھبرائی سی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب اس کے لیے نہیں تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے۔ وہ خوف زدہ سی روتے ہوئے بولی۔ زرار نے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ کالج کے یونیفارم میں وہ معصوم سی لڑکی ایک لمحے کو اسے بہت کیوٹ لگی۔ اس کی بات پر وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آیا۔ تمہیں لگتا ہے لٹل گرل تم میری شکایت لگا سکتی ہو؟ اور اگر میں تمہیں نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ اس کے قریب جاتے زرار سرد آواز میں بولا۔ عشا کا چہرہ فک ہوا تھا۔ وہ اسے مزید خوف سے سفید پڑتا دیکھ سکون میں آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس معصوم کو برباد کرنے جا رہا ہے وہ وہی ہے جس کو وہ سالوں سے ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی منت کرتی ہوئی بولی۔ آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو باہر جا کر اپنا منہ نہیں کھولو گی؟ وہ آئیبرو اچکاتے ہوئے بولا۔ میں سچ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ مجھے یقین نہیں تم پر۔ مجھے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ دلچسپی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ عشا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، دوسری صورت میں تم یہیں پر اس اندھیرے کمرے میں سڑو گی۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولا، جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا۔ اسے وہ لڑکی پہلے ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے ہی بنی ہے اور وہ اس کو بس سپنا بنانا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے یہ شرط رکھی تھی، ورنہ وہ معمولی سی لڑکی اس کا کیا ہی بگاڑ سکتی تھی۔ لیکن اب وہ معمولی نہیں رہی تھی، وہ زرار خان کی بننے والی تھی۔ اس کے نام کے آگے زرار خان لگنے والا تھا۔ وہ معمولی کیسے ہو سکتی تھی؟ نام کیا ہے تمہارا؟ زرار نے چاہت سے اس کو دیکھتے ہوئے روبدار لہجے میں پوچھا۔ عشا، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ عشا زرار خان، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے
دماغ میں ہی اس کا نام دہرایا جو زرار کو بے حد پسند نہیں آیا تھا۔ بتاؤ، نکاح کرنے کو تیار ہو یا یہی رہنا چاہتی ہو؟ زرار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عشاء نے بے بسی سے سر ہلایا۔ اسے اپنے پاس مزید کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا اور اس اندھیرے میں اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، جس سے بہتر تھا کہ وہ نکاح کر کے کم از کم اپنے گھر تو جاتی۔ زرار نے چمکتی آنکھوں سے اسے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ سر، یہ لوگ ایک جیسی یونیفارم ہونے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، عثمان نے کانپتے لہجے میں کہا۔ اس کے پیچھے کھڑے دونوں آدمی بھی زرار کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ ابھی کے لیے نکاح خواں اور گواہان کا بندوبست کرو، اور اب مجھے اویس کل تک اپنے سامنے چاہیے۔ اس نے ہمارے سارے سیکرٹ چراتے ہوئے اپنی موت کو دعوت دی ہے، ایسے تو میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ جی سر، عثمان نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا اور نکاح کے لیے گواہان اور قاضی کا انتظام کرنے باہر بھاگا۔ زرار نے ان دونوں آدمیوں کو سخت نظروں سے گھورا تو وہ دونوں بھی وہاں سے رفو چکر ہوئے۔ زرار واپس اندر آ گیا، جہاں عشاء اب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، اسے سامنے دیکھ کر وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ زرار گھٹنوں سے پینٹ اوپر کرتا اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھتا محبت سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ عثمان نے کچھ ہی دیر میں نکاح خواں اور 2 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ عشاء کے سسکنے کی آواز بھی زرار کو اپنے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے جبر کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے کاغذات میز پر رکھے تو عشاء کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ زرار نے قلم اس کی طرف بڑھایا۔ عشاء نے ایک بار پھر التجا بھری نظروں سے زرار کی طرف دیکھا، لیکن وہاں صرف ایک فیصلہ کن سکتی تھی۔ بوجھل دل اور لرزتے ہاتھوں سے اس نے دستخط کر دیے۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور چند ہی منٹوں میں عشاء زرار خان بن چکی تھی۔ اب خوش؟ عشاء نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور نفرت کا امتزاج تھا۔ زرار نے گہرا سانس لیا اور عثمان کو اشارہ کیا کہ وہ سب کو باہر لے جائے۔ جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تو زرار نے اس کے پاس جاتے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن عشاء نے اسے جھٹکتے رخ موڑتے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائی۔ زرار نے گہرا سانس بھرا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ عشاء غصے سے اسے گھورتی ہوئی چلائی۔ زرار نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اپنی جیب سے فون نکال کر عثمان کو کال کی۔ گاڑی نکالو، ہمیں اسے گھر چھوڑنے جانا ہے۔ عثمان کو حکم دیتے اس نے عشاء کی طرف دیکھا، جو اس کی بات سنتے اب قدرے پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی چمچماتی کالی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر عشاء کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر لکھ دیا گیا ہے۔ اسے اپنے کالج، اپنے خوابوں اور اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سبین بیگم کو کیا بتائے گی؟ وہ اس اچانک آنے والے طوفان کا سامنا کیسے کرے گی؟ جب گاڑی عشاء کے گھر کے قریب پہنچی تو اس نے دور سے ہی ایمبولینس اور لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ عشاء کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گاڑی رکنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ مام، کیا ہوا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہجوم کو چیرتی ہوئی اندر پہنچی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سبین بیگم بے ہوش حالت میں اسٹریچر پر تھیں اور پڑوسی انہیں ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عشاء بیٹا، تم کہاں تھی؟ تمہاری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ تمہارے گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے سخت پریشان تھی، ایک پڑوسی خاتون نے روتے ہوئے بتایا۔ عشاء وہیں صحن میں ڈھیر ہو گئی۔
اس کی دنیا اجڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ پیچھے سے زرار خان بھی اندر داخل ہوا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی یہ غلطی اور اس کی ضد نے اس معصوم لڑکی کی زندگی میں کتنا بڑا بحران پیدا کر دیا ہے۔ زرار نے آگے بڑھ کر عشا کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس بار عشا نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم مجھے اغوا نہ کرتے، اگر تم وہ نکاح کرنے کا نہ کہتے تو میری ماں اس حال میں نہ ہوتی۔ تم ایک ظالم انسان ہو زرار خان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی چلا رہی تھی۔ عشا کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ زرار خاموش کھڑا رہا۔ اس کی انا، اس کا تکبر عشا کی سچائی کے سامنے ڈھیر ہو رہا تھا۔ شہر کے بہترین کارڈک ہسپتال کال کرو۔ عشا کی والدہ کا علاج میری نگرانی میں ہوگا۔ اور عشا، اس نے عثمان کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے عشا کی طرف دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، جو اپنی ماں کے ساتھ ایمبولینس میں سوار ہو رہی تھی۔ زرار جانتا تھا کہ اب اسے صرف عشا کا شوہر بننے کا حق نہیں ادا کرنا، بلکہ اسے اپنی اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا ہے جس نے عشا کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں تناؤ کی فضا تھی۔ سبین بیگم آپریشن تھیٹر میں تھی اور عشا باہر بینچ پر بیٹھی بے جان نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی۔ زرار خان کچھ فاصلے پر کھڑا عثمان سے فون پر کسی ضروری فائل کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل عشا پر جمی تھیں۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس کی ایک ضد نے اس لڑکی کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ عثمان، مجھے عشا زرار خان کی پوری ڈیٹیل چاہیے، اس کے والد کا نام، اس کا خاندانی پس منظر، سب کچھ۔ زرار نے دبی آواز میں حکم دیا، حالانکہ وہ اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا، مگر وہ اب بھی اس کی شناخت سے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ وہ عشا کے قریب جاتا وہیں اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ عشا، میری بات۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا جب عشا نے ہاتھ اٹھاتے اسے روک دیا۔ زرار خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد عثمان ایک فائل لیے ہسپتال پہنچا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے سائے تھے۔ سر، یہ وہ معلومات ہیں جو آپ نے مانگی تھی، لیکن سر ایک بات ہے جو آپ کو دیکھنی چاہیے۔ عثمان نے فائل اس کے سامنے کی۔ زرار نے تیزی سے فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹی۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتا گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور ہاتھ لرزنے لگے۔ فائل میں عشا کے والد کا نام احمد شاہ لکھا تھا، جو زرار کے پھپھا تھے۔ زرار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے فائل میں لگی ایک پرانی تصویر دیکھی جس میں اس کی پھپھو انیلا اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ وہی پھپھو تھیں جنہیں زرار کا خاندان برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ برسوں پہلے ایک خاندانی جھگڑے اور جائیداد کے تنازع کی وجہ سے انیلا بیگم گھر چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور پھر کبھی ان کا سراغ نہ مل سکا۔ سبین بیگم کا حقیقی نام انیلا تھا۔ زرار کا سر چکرانے لگا۔ عشا میری کزن ہے، انیلا پھپھو کی بیٹی، وہ بڑبڑایا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے دادا مرتے وقت صرف ایک ہی وصیت کر گئے تھے کہ میری بیٹی انیلا کو ڈھونڈ کر اسے اس کا حق دینا، اور آج زرار نے اسے حقدار کو اغوا کیا، اسے ڈرایا دھمکایا اور مجبوراً اس سے نکاح کر لیا۔ وہ آہستہ قدموں سے عشا کی طرف بڑھا۔ عشا نے آہٹ پا کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف اور نفرت تھی۔ تم ابھی تک گئے نہیں، کیوں آئے ہو یہاں؟ عشا نے کرواہٹ سے پوچھا۔ زرار اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا وہ غرور اور تکبر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ عشا، تمہارے بابا کا نام احمد شاہ تھا اور تمہاری ماں کا اصل نام انیلا ہے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ اور میری ماں کا نام سبین ہی ہے۔ انیلا تو وہ صرف گھر میں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تم کون ہو؟ وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کرتے اسے گھورتی بھی بولی۔ زرار نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا۔ میں زرار ہوں عشا، زرار خان، تمہاری بڑی ممانی کا بیٹا، جسے تم بچپن میں زر کہہ کر پکارتی تھی اور جس کے پیچھے تم سارا دن بھاگتی تھی۔ زرار نے مدھن سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عشا کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا
بچپن کی دھندلی یادیں اس کے ذہن کے پردے پر لہرانے لگی۔ ایک بڑا سا گھر، ڈھیروں کھلونے اور ایک لڑکا جو ہمیشہ اسے تنگ کرتا تھا۔ تم زر ہو؟ عشا کی آواز لرزنے لگی۔ لیکن تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تم نے پہچانا کیوں نہیں؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ زرار نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ 15 سال گزر گئے عشا، تم بہت بدل گئی ہو۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم سبین بیگم کے نام کے پیچھے چھپی رہی۔ مجھے معاف کر دو عشا، میں نے اپنی ہی کزن کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ زرار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ عشا نے ایک سر دبا بھری۔ تم نے تو مجھ سے نکاح کر لیا ہے زرار۔ تم نے رشتوں کی پہچان میں اتنی دیر کر دی کہ اب واپسی کا راستہ ہی ختم ہو گیا۔ عشا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ زرار اور عشا دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ہسپتال کی کوریڈور میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جب ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ سبین بیگم، انیلا خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں ابھی آرام کی سخت ضرورت ہے۔ چند گھنٹوں بعد جب انہیں وارڈ میں شفٹ کیا گیا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولتی آگے بڑھ گئی تو زرار کسی مجرم کی طرح دروازے پر کھڑا خود کو اندر جانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ عشا ان کے سرہانے بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ سبین بیگم نے جیسے ہی دھیرے سے آنکھیں کھولی، ان کی نظر سامنے کھڑے قد آور نوجوان پر پڑی۔ پہلے تو وہ پہچان نہ سکی لیکن زرار کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو برسوں پہلے اس کے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ انیلا پھپھو؟ زرار کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ سبین بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زرار، تم یہاں کیسے؟ اور عشا، تم اس کے ساتھ تھی؟ تم ٹھیک ہو نا میری بچی؟ انہوں نے نکاہت سے پوچھا۔ پھپھو مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ڈھونڈنے میں بہت دیر کر دی اور اس تلاش میں نے بہت سی غلطیاں کر ڈالی۔ زرار نے آگے بڑھ کر عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ عشا خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان تھا، ایک طرف بچپن کا رشتہ اور دوسری طرف وہ اذیت ناک چند گھنٹے جو اس نے زرار کی قید میں گزارے تھے۔ نہیں زرار، ہم اب اس گھر واپس نہیں جا سکتے۔ امی جان اور بھائی نے مجھے جائیداد کی خاطر بے گھر کیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سکون میں ہوں، میں اب کبھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ سبین بیگم نے تلخی سے کہا۔ پھپھو، دادا جان اپنی آخری سانس تک آپ کا نام لیتے رہے تھے۔ اب وہ گھر، وہ جائیداد اور وہ سب خوشیاں آپ کی منتظر ہیں۔ میں آپ کو یہاں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بی جان روز آپ کے لیے مصلی بچھا کر دعا کرتی ہیں، کیا آپ ان سے بھی نہیں ملیں گی؟ مام، ڈیڈ سب آپ کے منتظر ہیں۔ خان ولا چلیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے مفہم مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ زرار کی آواز میں ایسی التجا تھی کہ سبین بیگم کا دل پگھلنے لگا۔ کچھ دن بعد جب سبین بیگم کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو زرار انہیں زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر خان ولا کی طرف لے گیا۔ عشا پوری راہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس حیثیت سے اس گھر میں قدم رکھ رہی ہے، ایک بھتیجی کی حیثیت سے یا اس زبردستی والے نکاح کے بندھن میں بندھی بیوی کی حیثیت سے۔ سارے راستے وہ خاموش رہی اور زرار کی نظریں نامحسوس انداز میں اس کے گرد گھومتی رہیں۔ جیسے ہی گاڑی خان ولا کے بڑے سے پورچ میں رکی، زرار کی ماں اور بی جان وہیں دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ دیوانہ وار آگے بڑھی تھی اور سبین بیگم سے معافی مانگتے انہیں گلے سے لگا گئیں۔ دونوں ماں بیٹی برسوں کی جدائی کے بعد زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ انیلا میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تو؟ بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ زرار نے عشا کی طرف دیکھا جو تھوڑی دوری پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بی جان، یہ عشا ہے، انیلا پھپھو کی بیٹی۔ زرار نے ان کی توجہ عشا کی طرف دلوائی۔ بی جان نے عشا کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، کتنی خوبصورت ہے میری بچی۔ بی جان مسکراتے ہوئے بولی تو اسما خانم نے بھی سبین بیگم سے ملتے عشا کی طرف دیکھتے بی جان کی بات پر حامی بھری۔
تھوڑی ہی دیر میں زرار نے سب کے سامنے ایک بڑا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ چھپایا تو بات مزید بگڑ سکتی ہے۔ بی جان، موم، پھپھو، ایک اور بات بھی ہے جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ عشا کا دل جیسے رک گیا۔ میں نے عشا سے نکاح کر لیا ہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بی جان، اسما خانم اور انیلا بیگم تینوں صدمے سے زرار کو دیکھنے لگی۔ نکاح؟ کب اور کیسے؟ انیلا بیگم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ زرار نے نظریں جھکا لی۔ پھپھو، حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں عشا کو اس گھر میں وہ عزت اور مقام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے، زرار نے پر یقین لہجے میں کہا۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ عشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ وہ جانتی تھی کہ زرار نے یہ نکاح اسے اپنی قید میں رکھنے کے لیے کیا تھا، لیکن اب وہ اسے رشتوں کے خوبصورت جال میں لپیٹ رہا تھا۔ خان ولا کی عالیشان دیواروں کے پیچھے عشا کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگرچہ اسے اپنی ماں اور باقی خاندان مل گیا تھا، لیکن زرار کے ساتھ اس کا رشتہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ وہ زرار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس کی نظر میں وہ نکاح ایک جبر تھا۔ زرار نے محسوس کر لیا تھا کہ عشا کے دل تک پہنچنے کا راستہ اب طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور صبر سے طے ہوگا۔ اس نے عشا کو اپنی زندگی کی تمام آسائشیں دے دی، مگر کبھی اس پر اپنا حق نہیں جتایا۔ ایک شام عشا ٹیرس پر کھڑی غروب آفتاب دیکھ رہی تھی جب زرار وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا۔ یہ تمہارے لیے، زرار نے نرمی سے کہا۔ عشا نے مڑ کر دیکھا اور تلخی سے مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرار خان، ان مہنگے تحفوں سے تم میرا دل جیت لو گے؟ تم نے مجھ سے میری مرضی چھینی، میرا سکون چھینا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی نم لہجے میں بولی۔ زرار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ گیا۔ میں جانتا ہوں عشا کہ میں نے شروعات بہت غلط کی تھی۔ میں اپنی انا میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے اس معصومیت کو نہیں دیکھا جو تمہاری آنکھوں میں تھی۔ لیکن عشا، وہ نکاح محض ایک معاہدہ نہیں تھا۔ جس لمحے میں نے تمہیں اس کمرے میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، میرا دل اسی وقت تمہارا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا ہوا بولا۔ عشا خاموش رہی، لیکن اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں تمہیں وقت دوں گا عشا، تب تک جب تک تم مجھے زری کے طور پر نہیں بلکہ اپنے شوہر کے طور پر قبول نہ کر لو۔ زرار جھکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، عشا تیزی سے پیچھے ہوتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اگلے چند ہفتوں میں زرار کا بدلا ہوا روپ عشا کے سامنے تھا۔ وہ جو پورے شہر کے لیے ایک سخت گیر بزنس ٹائکون تھا، عشا کے سامنے ایک مٹھی بھر ریت بن جاتا۔ انیلا بیگم سے اس کی پسند پوچھتے، کبھی وہ اس کی پسند کی کتابیں لاتا تو کبھی کچن میں جا کر اس کی پسند کی کافی خود بناتا۔ ایک رات عشا کو تیز بخار ہوا تو زرار پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھتا رہا۔ آدھی رات کو جب عشا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زرار وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی عشا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جب نیند سے جاگی تو زرار کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عشا نے غور سے زرار کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی تھکن اور اس کی فکر سچی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ زرار کی محبت اب اس کے زخموں کے لیے مرہم بن رہی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا دوسرا ہاتھ زرار کے ہاتھ پر رکھا۔ زرار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی اور پریشانی سے پوچھا، عشا، طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ زرار نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ نہیں زرار، اب میں ٹھیک ہوں۔ عشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلایا اور پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم نے میرا نام لیا؟ زرار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ زرار خان، کیا آپ ہمیشہ میرا اسی طرح خیال رکھیں گے؟ عشا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ انیلا بیگم نے اسے سمجھایا تھا۔ یہ ان کے سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ وہ اسے اپنا شوہر مان چکی تھی۔
سانس کے آخری لمحے تک عشا زرار نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ خان ولا کی فضائیں جو کبھی اجنبیت سے بھری تھیں اب محبت کی خوشبو سے مہکنے لگی تھی۔ عشا کا غصہ زرار کی بے پناہ محبت کی تپش میں پگھل چکا تھا، اور وہ زبردستی کا نکاح اب ایک خوبصورت بندھن میں بدل گیا تھا۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، اور خان ولا کے وسیع و عریض باغ میں لگے چنبیلی کی پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ عشا کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زرار نے بہت خاموشی سے پیچھے آ کر اس کے کندھوں پر ایک گرم شال ڈالی اور اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ عشا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر خود کو زرار کے حصار میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اتنی سرد رات میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس کی حدت نے عشا کے گالوں پر گلابی رنگ بکھیر دیا۔ عشا نے مڑ کر زرار کی گہری آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب کوئی سختی نہیں بلکہ صرف بے پناہ چاہت تھی۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس انسان کو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب سمجھ رہی تھی، وہ میرا سب سے خوبصورت حقیقت بن گیا۔ اس نے زرار کی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی کی۔ زرار نے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ اس کے انگوٹھے عشا کے مخملی گالوں پر آہستہ سے رقص کرنے لگے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ میں نے تمہیں غلط فہمی میں پایا، لیکن اب میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے تھوڑا جھک کر اپنا ماتھا عشا کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ عشا، زرار کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ جی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کیا تم نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عشا نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ زرار کے سینے پر رکھے، جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل تو اس دن ہی معاف کر چکا تھا جس دن آپ نے میری ماں کی زندگی بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اور رہی بات اس نکاح کی، تو اب مجھے عشا زرار خان کہلانا اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر شرماتی ہوئی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ زرار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر عشا کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ عشا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کے دل میں اب کوئی خوف، کوئی ملال نہیں تھا۔ زرار نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی تمام نظروں سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو عشا، جس نے زرار خان کے اندر کے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا ہوا بولا۔ اس خاموش اور سحر انگیز رات میں چاند کی ہلکی روشنی تلے وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے، جہاں لفظ ختم ہو گئے تھے اور صرف دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے کلام کر رہی تھی۔ محبت کی اس حسین رات کے فوراً بعد خان ولا کی فضاؤں میں ایک ایسا طوفان اٹھنے والا تھا جس کا اندازہ نہ زرار کو تھا اور نہ ہی عشا کو۔ اگلی صبح جب پورا گھر ناشتے کی میز پر جمع تھا، اچانک لاؤنج میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اسے دیکھتے ہی انیلا بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اویس؟ انیلا بیگم کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ یہ وہی اویس تھا جس کی وجہ سے یہ سارا اغوا اور غلط فہمی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ تم نے میری کمپنی کا ڈیٹا چوری کیا اور اب یہاں؟ زرار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور عشا کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے غصے سے چلایا۔ اویس کہہ کہا لگا کر ہنسا، ایسا کہہ کہا جس نے سب کے خون خشک کر دیے۔ زرار خان، تم جسے ڈیٹا چوری کہہ رہے ہو وہ صرف تمہارے والد سے میرا بدلہ تھا، جس نے میرے ڈیڈ کے ساتھ دھوکہ کرتے اتنا سب کچھ بنا لیا۔ اور تم نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے میں اس کے باپ کا سوتیلا بھائی ہوں؟
وہ کہکہا لگا کر ہنستا ساری سچائی بیان کر گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرے ڈیڈ نے ایسا کچھ نہیں کیا، الٹا تمہارے باپ کی ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں۔ جنہوں نے بزنس میں انہیں دھوکہ دیتے ان کا لاکھوں کا نقصان کیا تھا۔ اور رہی بات عشا کی، تو اس سے تمہارا جو بھی تعلق ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عشا میری بیوی ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زرار نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے تیزی سے عشا کی طرف دیکھا جو سہم کر اسے تھامے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ سنبھل پاتے، اویس نے گن نکالتے زرار اور عشا کی طرف کی۔ زرار نے اس کے ہاتھ میں گن دیکھتے عشا کو سائڈ پر کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عثمان پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اویس نے گھبرا کر گولی چلائی۔ اس سے پہلے کہ گولی زرار کو لگتی، عشا نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ زرار 2-3 قدم پیچھے ہٹا اور گولی پیچھے دیوار میں جا گھسی۔ پولیس نے فوراً اویس کو دبوچ لیا۔ زرار آپ ٹھیک ہیں؟ عشا کانپتی ہوئی زرار کے پاس بیٹھتی اس کے چہرے کو چھوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ باقی سب بھی ان کے قریب آ گئے۔ میں ٹھیک ہوں عشا، کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ سب پریشان نہ ہوں۔ زرار کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا عشا کو بھی اپنے مقابل کھڑا کرتا، اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ساتھ ہی باقی سب کو بھی تسلی دی۔ خان ولا میں سب کچھ نارمل ہو رہا تھا کہ اچانک ایک شام پورچ میں ایک مہنگی سپورٹس کار آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک انتہائی جدید اور پراعتماد لڑکی اتری جس نے چشمہ اتار کر بڑے فخر سے حویلی کی طرف دیکھا۔ یہ نتاشا تھی، زرار کی بزنس پارٹنر اور اس کی پرانی دوست جو لندن سے واپس آئی تھی۔ نتاشا بغیر کسی روک ٹوک کے لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں عشا اور انیلا بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ زرار، ویئر آر یو ڈارلنگ؟ نتاشا کی اونچی آواز پورے ہال میں گونجی۔ عشا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی جس نے مغربی لباس سے تن کر رکھا تھا بڑے تپاک سے زرار کی طرف بڑھی جو ابھی ابھی سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا۔ نتاشا، تم تو اگلے ہفتے آنے والی تھی۔ زرار نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر زرار کو گلے لگا لیا جو عشا کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ گنگ سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دوں۔ آئی مسڈ یو سو مچ زرار، نتاشا چہک کر بولی۔ زرار نے تھوڑی جھجک محسوس کرتے ہوئے خود کو الگ کیا اور عشا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر محسوس ہوا۔ نتاشا، اس سے ملو، یہ عشا ہے میری وائف۔ زرار نے عشا کو زیادہ تنگ نہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے اس کا تعارف نتاشا سے کروایا۔ نتاشا نے عشا کو سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ مجبوری جس کا تم نے فون پر ذکر کیا تھا۔ کیوٹ ہے، بالکل ایک گڑیا کی طرح۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مجبوری کا لفظ عشا کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زرار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نتاشا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ زرار نے دانت پیس کر کہتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی لیکن نتاشا نے اسے ٹوک دیا۔ اٹس اوکے زرار، میں سمجھ سکتی ہوں، بزنس ڈیلز کے بیچ میں ایسی گھریلو الجھنیں آ ہی جاتی ہیں۔ خیر، میں یہاں تمہارے ساتھ نئے پروجیکٹ پر کام کرنے آئی ہوں تو اب ہم کافی وقت ساتھ گزاریں گے۔ نتاشا نے حق جتاتے ہوئے زرار کا ہاتھ تھاما۔ عشا سے اب مزید وہاں کھڑا نہیں رہا گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے محسوس ہوا کہ نتاشا صرف ایک دوست نہیں بلکہ اس کی شادی شدہ زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ نتاشا کا زرار کے ساتھ وہ بے تکلف انداز اور زرار کا اسے منع نہ کر پانا عشا کے اندر حسد کی آگ بھڑکا رہا تھا، جبکہ زرار عشا کی حالت سے انجان نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا اور یہ اس کے لیے مشکل کھڑی کرنے والی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی نتاشا نے پورا وقت زرار سے ان کے لندن کے دنوں کی باتیں کی جن میں عشا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ عشا کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن گئی ہے۔ کمرے میں واپس آ کر جب زرار نے اس کو مزید تنگ نہ کرتے ہوئے عشا سے بات کرنے کی، اس کو منانے کی کوشش کی تو عشا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجبوری ہوں میں آپ کی۔
ईशा की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। ईशा मेरी बात सुनो, नताशा सिर्फ मेरी दोस्त है और वो ज़रा मुंह फट है। उसकी बातों को दिल पर मत लो। उसने मेरी बात को गलत अंदाज में ले लिया था। ज़रार ने सफाई पेश की। दोस्त, वो आपके इतनी करीब हो रही थी और आपने उसे रोका तक नहीं। अगर वो यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। ईशा ने जज्बाती होते हुए दो टोक फैसला सुनाया। अब ज़रार एक तरफ अपनी दोस्ती और बिजनेस कमिटमेंट के दरमियान फंसा था और दूसरी तरफ ईशा की मोहब्बत, जबकि नताशा के इरादे कुछ और ही थे। वो ज़रार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। नताशा ने खान विला में कदम क्या रखा, ईशा की पुरसकून जिंदगी में तलातुम बर्पा हो गया। नताशा बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि ज़रार को ईशा की मासूमियत पसंद है, इसलिए उसने ईशा को ज़रार की नज़र में नासमझ और पेंडू साबित करने का मंसूबा बनाया, जिस पर वो काम शुरू भी कर चुकी थी। कभी वो ज़रार के साथ बिजनेस मीटिंग के बहाने देर रात तक लाइब्रेरी में बैठी रहती, तो कभी जानबूझकर ज़रार के सामने ऐसी बातें करती जिनका ईशा को इल्म ना होता। और ज़रार, याद है पेरिस में हमने वो कैंडल लाइट डिनर किया था, तुम कितने रोमांटिक थे तब। नताशा ने नाश्ते की मेज़ पर ईशा को जलाने के लिए कहा। ईशा ने ज़रार की तरफ देखा, जो दांत पीसते सुर्ख नज़रों से नताशा को घूर रहा था। वो समझ रहा था कि नताशा क्या करने की कोशिश कर रही है, पर वो खामोश रहा। लेकिन उसकी खामोशी ने ईशा के अंदर हसद का ज्वालामुखी दहका दिया। लेकिन ईशा ने रोने धोने की बजाय अब एक अलग रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। अगर नताशा उसे कमज़ोर समझ रही थी तो ये उसकी भूल थी। उसी रात ज़रार जब थका हारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक खुशगवार झटका लगा। पूरे कमरे में मध्यम रोशनी थी और ईशा, जो आमतौर पर सादा कपड़ों में रहती थी, आज गहरे सुर्ख रंग के जोड़े में कयामत ढा रही थी। उसके खुले बाल और हल्का सा सिंगार उसे किसी शहजादी जैसा बना रहा था। ईशा, तुम? ज़रार जैसे अपनी थकन भूल गया। ईशा धीरे से चलती हुई उसके करीब आई और बड़े प्यार से उसका कोट उतारने में उसकी मदद करने लगी। क्यों? क्या मैं अपने शौहर का इस्तकबाल नहीं कर सकती, या आपको सिर्फ नताशा की बातें ही अच्छी लगती हैं? उसने शरारत और हक चिताते हुए लहजे में कहा। तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता ईशा। नताशा सिर्फ मेरी एक माजी की दोस्त है और तुम मेरा हाल और मुस्तकबिल हो। ज़रार ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। अगले दिन नताशा ने एक नई चाल चली। उसने ज़रार को शहर की एक बड़ी पार्टी में साथ ले जाने का इस्रार किया। ज़रार की प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। ईशा तो बोर हो जाएगी वहाँ, इसे घर रहने दो। नताशा उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशा वहीं खड़ी थी। उसने फ़ौरन मुदाखलत की। क्यों नहीं नताशा, आप भी? ज़रार को जाना चाहिए और मैं ज़रार की बीवी हूँ। इनके साथ चलना मेरा हक भी है और फ़र्ज़ भी। ज़रार, क्या आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे? उसने ज़रार की आंखों में आंखें डालकर लाड से पूछा। ज़रार तो जैसे ईशा के इस नए रूप का दीवाना हो रहा था। ज़रूर ईशा, तुम्हारे बगैर तो पार्टी अधूरी होगी। ज़रार ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जवाब दिया। पार्टी में नताशा ने कोशिश की कि वो ज़रार के साथ चिपक कर रहे, लेकिन ईशा ने उसे एक पल के लिए भी मौका न दिया। वो पूरा वक्त ज़रार का हाथ थामे उसके साथ रही। जब नताशा ने ज़रार को डांस के लिए पुकारा तो ईशा ने खुद ज़रार का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गई। वहाँ ज़रार के हिसार में डांस करते हुए ईशा ने नताशा की तरफ देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट उछाली। नताशा गुस्से से अपना पर्स खींच कर रह गई। कपल डांस के दौरान जब ज़रार ने ईशा को अपने मज़ीद करीब किया तो वो उसके कान के पास झुका। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी पॉजेसिव भी हो सकती है। तो उसने महजूज कुन अंदाज में दिलफरेब लहजा अपनाते सरगोशी की। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है ज़रार खान। मैं अपनी चीज़ पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं करती। ईशा ने उसके कंधे पर सर रखते हुए धीरे से कहा। ज़रार ने उसके माथे पर बोसा दिया। उसकी मोहब्बत और उसके इस बदले हुए पुरएतमाद रूप ने ज़रार को उसका मुकम्मल असीर कर लिया।
نتاشا کی تمام چالیں الٹی پڑ رہی تھیں۔ وہ عشا کو دور کرنے آئی تھی، لیکن اس کی موجودگی نے عشا اور زرار کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیا تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہ تھے۔ نتاشا نے جب دیکھا کہ اس کی تمام چھوٹی موٹی چالیں ناکام ہو رہی ہیں اور زرار عشا کے عشق میں پہلے سے زیادہ مبتلا ہو رہا ہے، تو اس نے اپنی آخری اور سب سے خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ زرار کے لیے اس کی خاندانی غیرت اور عشا کی پاک دامنی سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک شام جب زرار بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، نتاشا نے اس کے آفس کے ایک سابقہ ملازم کو بھاری رقم دے کر تیار کیا۔ اس نے عشا کو ایک گمنام پیغام بھیجا کہ زرار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ شہر کے ایک پرانے فارم ہاؤس پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ عشا جو زرار کی محبت میں پاگل تھی، بغیر سوچے سمجھے اس ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہاں نتاشا نے پہلے سے ہی کیمرے نصب کر رکھے تھے اور اس ملازم کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی عشا اندر آئے وہ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی کرے تاکہ ایسی تصاویر لی جا سکیں جو عشا کے کردار پر داغ لگا دے۔ عشا جیسے ہی فارم ہاؤس کے کمرے میں داخل ہوئی، اسے وہاں زرار نہیں بلکہ وہ اجنبی آدمی ملا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس آدمی نے عشا کا راستہ روک لیا۔ عین اسی وقت نتاشا نے زرار کو کال کی اور اسے فارم ہاؤس جانے کا کہا۔ زرار، جلدی فارم ہاؤس پہنچو، مجھے عشا کے بارے میں کچھ ایسا پتہ چلا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ کسی اور کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ وہ بکھلا کر بولتی کال کاٹ گئی۔ زرار کا دماغ سن ہو گیا۔ زرار کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی بھگاتا ہوا وہاں پہنچا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عشا اس آدمی سے بچنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، لیکن کیمرے کے زاویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں قریب ہیں۔ نتاشا وہی کھڑی معصوم بن کر آنسو بہا رہی تھی۔ عشا، زرار کی آواز میں غصہ اور کرب تھا۔ عشا نے زرار کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ زرار، شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، مجھے میسج ملا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ۔ وہ گھبرائی ہوئی سے بولی۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ زرار، دیکھو اس کے فون پر اس آدمی کے میسیجز، یہ یہاں خود آئی ہے، نتاشا چلائی۔ زرار نے غصے سے اس آدمی کی طرف دیکھا اور پھر عشا کی طرف۔ فضا میں تناؤ اتنا تھا کہ عشا کا دم گھٹنے لگا، لیکن نتاشا اپنی جیت کی خوشی میں ایک بہت بڑی غلطی کر گئی تھی۔ اس نے اس آدمی کو جو رقم دی تھی، اس کا بیگ وہی میز پر پڑا تھا جس پر نتاشا کی دستخط شدہ چیک بک کی ایک پرچی لگی ہوئی تھی۔ زرار کی عقابی نظروں نے وہ پرچی دیکھ لی۔ اس نے عشا پر چلانے کی بجائے اس آدمی کو گردن سے دبوچا اور ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ سچ بول، ورنہ تیری لاش بھی یہاں سے نہیں ملے گی۔ زرار کی آواز میں موت جیسی سردی تھی۔ وہ آدمی ڈر گیا اور اس نے نتاشا کی طرف اشارہ کر دیا۔ سر، مجھے اس میڈم نے پیسے دیے تھے تاکہ میں میڈم عشا کو یہاں بلاؤں اور آپ کی نظر میں انہیں گرا دوں۔ اس نے زرار کے ڈر سے سارا سچ ایک ہی بار میں بیان کر دیا۔ اس آدمی کے دغا دینے پر نتاشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زرار یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ زرار نے نتاشا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے تمہیں دوست سمجھا، لیکن تم ایک گھٹیا عورت نکلی۔ تم نے میری بیوی، میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ گررایا۔ زرار نے فوراً پولیس کو کال کی اور نتاشا کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ نہیں زرار، نتاشا نے جھوٹی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن زرار اسے بیچ میں ہی روک گیا۔ جب نتاشا کو پولیس لے کر جا رہی تھی تو زرار نے عشا کو اپنے حصار میں لے لیا، جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو عشا، میں نے ایک لمحے کے لیے تمہارے بارے میں غلط سوچا۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرمندگی سے کہا۔ زرار، جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ عشا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور مسکرا کر بولی۔ اس رات خان ولا میں نتاشا کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور زرار نے عشا کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ اب ان کے درمیان کبھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ عشا نے زرار کی محبت کی تپش کو محسوس کیا اور اسے یقین ہو گیا
کہ وہ اب مکمل طور پر عشا زرار خان بن چکی ہے۔ انہیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ نتاشا کے جانے کے بعد خان ولا کی فضاؤں میں اب صرف سکون اور محبت کا راج تھا۔ عشا کی 20ویں برتھڈے قریب تھی اور زرار اس دن کو اس کے لیے زندگی کا سب سے یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ عشا کو لگا تھا کہ شاید زرار مصروفیت کی وجہ سے تاریخ بھول گیا ہے، اس لیے وہ تھوڑی اداس تھی۔ برتھڈے کی رات پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ عشا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ زرار، مام، کہاں ہے سب؟ اس نے دبی آواز میں پریشانی سے پکارا، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اچانک حویلی کے پچھلے حصے یعنی گارڈن سے ہلکی سی موسیقی کی آواز آئی۔ عشا تجسس میں وہاں پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورا باغ سفید اور سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ درختوں پر لٹکی چھوٹی چھوٹی LED لائٹس ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ درمیان میں خوبصورت شیشے کی میز سجی تھی جس پر عشا کا پسندیدہ چاکلیٹ کیک رکھا تھا اور اس پر ہیپی برتھ ڈے عشا لکھا تھا۔ زرار سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ لیے سایوں سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کی نظروں میں وہ ستائش تھی جو عشا کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، زرار نے گہری اور ریشمی آواز میں کہا۔ عشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ کو یاد تھا؟ مجھے لگا آپ بھول گئے ہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ زرار اس کے قریب آیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ تمہیں بولنا خود کو بھولنے جیسا ہے عشا، اور زرار خان ابھی اتنا پاگل نہیں ہوا۔ زرار کی سرگوشی اس کا دل دھڑکا گئی۔ اس نے عشا کا ہاتھ تھام کر اسے میز کی طرف لے گیا اور کیک کٹوایا۔ جیسے ہی عشا نے کیک زرار کی طرف بڑھایا، زرار نے کیک کھاتے اس کی انگلیوں پر اپنا لمس چھوڑا، جس سے عشا کے گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ پھر زرار نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ اس کے اندر ہیروں کا ایک نفیس لاکٹ تھا جس پر Z اور E ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے لیے، اس عہد کے ساتھ کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب تمہارے نام ہے، وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے بولا۔ عشا نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زرار نے خود وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ عشا نے مڑ کر زرار کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے مضبوط بازو اس کے گرد حمائل ہو گئے۔ زرار، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ڈراؤنا اغوا مجھے اتنی خوبصورت منزل تک لے آئے گا۔ عشا نے سرگوشی کی۔ منزل تو تم ہو عشا، میں تو بس ایک مسافر تھا جو بھٹکتے بھٹکتے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ زرار نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ ہلکی موسیقی کی دھن پر زرار نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور وہ دونوں چاندنی رات میں ایک دوسرے کے وجود میں کھو کر ڈانس کرنے لگے۔ اس لمحے میں نہ کوئی نتاشا تھی، نہ کوئی خوف، صرف 2 دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔